نماز پڑھنا نا، بحث نماز پہ ہو رہی اور قرآن میں نہیں. اتنا نہیں پتا تمہیں کہ الصلاۃ ہے تو کون صلاۃ پڑھ رہے؟ نماز کہاں سے ہے؟ نماز تو فارسی کا لفظ ہے. نماز تو فارسی، قرآن میں کیوں آئے گا؟ نم اور آج، نم اور آج. آج یعنی آگ، نم یعنی آنسو، آنسو اور آگ. واہ واہ واہ، تم نے اپنی عبادت کا نام رکھا ہے آنسو اور آگ. قرآن میں نہیں ہے. بدعت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا وہ بولے چلے جا رہے ہیں شیعہ اور سنی. نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز. ارے صلاۃ ہو رہی ہے، الصلاۃ. یہ تو پارسی لوگ اپنے آتش کدے کے سامنے بیٹھتے تھے، آگ جل رہی ہے، وہ بیٹھ گئے، رونے لگے. ان کی نماز یہی تھی، آگ کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتے تھے ہم بغض و حسد، حرص و ہوس کی آگ آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں. اس کو وہ نماز کہتے تھے. یہ لفظ عرب میں کہاں سے آ گیا اور پھر ہندوستان اور پاکستان میں کہاں سے آ گیا؟ نماز نماز نماز. نماز تو نماز. روزہ بھی ایرانی لفظ ہے. صوم ہے صوم، صوم و صلاۃ. قرآن میں صوم ہے، روزہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں. تو قرآن کی وحی ہوئی، اتری. کیا اترا؟ الصلاۃ. پڑھو نہیں، آپ تو ترجمہ کرتے ہو نماز قائم کرو. ترجمہ تو یہ ہو نا، الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی صلاۃ قائم کرو. تو جس نے قائم کیے ہے، قائم سے جا کے پوچھ لو کس نے قائم کیے. قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. تو جس نے قائم کی ہے، نماز تمہاری قائم ہی نہیں رہے گی اگر اس کا نام اس میں نہیں ہے. اور جب حیت اور شکل اتری نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر اترتی، شکل قرآن میں آتی، خدا کی قسم 72 طریقے کی نماز نہ ہوتی. یہی دلیل ہے کہ قرآن میں نماز نہیں ہے. اگر ہوتی تو شیعہ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سنی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، مالکی اور طریقے سے، حنبلی اور طریقے سے، شافعی اور طریقے سے، حنفی اور طریقے سے. سب کا طریقہ الگ الگ، اس لیے کہ طریقہ تھا ہی نہیں. طریقہ تھا ہی نہیں قرآن میں. یہ تو چھوڑ دیا گیا تھا اس پر کہ جو تم پڑھو گے وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. وہی شکل ہم پسند کر لیں گے. تو سرکار نے ہجرت سے چند برس پہلے نماز کا حکم ہوا، اور اب 11 ہجری تک حضور نے نماز پڑھائی. تو اللہ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی سرکار کو میں واپس بلاؤں گا یہ بحث ہو جائے گی کس طرح پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے. اللہ کو معلوم ہے کہ رنگ برنگی نماز ہو جائے گی، اپنے اپنے مطلب سے سب کر لیں گے. اس لیے علی کی نماز کو آئیڈیل قرار دیا. علی نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر حسن نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر حسین نے کربلا میں بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر زین العابدین نے بتایا ایسے پڑھتے تھے، پھر ہر امام تک آ گئی. تو شکل نماز سادات میں ہر امام سے آ رہی.
زین العابدین نے نماز بتائی، رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، ان کی اولاد لے کے آگے چلی، سارے زیدی دنیا میں پھیل گئے، زیدیوں کو پتہ کیسے ہوتی ہے۔ امام صادق نے نماز پڑھی، کہا رسول اللہ ایسے پڑھتے تھے، جعفری پوری دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے بتایا بھائی ایسے پڑھتے تھے، ہم نے تو امام صادق سے ایسے لیا۔ سارے کاظمی دنیا میں پھیل گئے، موسی کاظم ایسے پڑھتے تھے، سارے رضوی دنیا میں پھیل گئے، امام رضا ایسے پڑھتے، سارے تقوی دنیا میں پھیل گئے، امام محمد تقی ایسے پڑھتے تھے۔ تو ہم نے نماز کا طریقہ نسل در نسل اپنے باپ دادا سے لیا، ہم کو یہ نہیں پتا کہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ ہمیں نہیں، تو وہ تو بتا کے جا رہے ہیں تشہد میں یہ پڑھنا ہے۔ تو جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ اب آپ کو تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے اپنے نام کے بعد۔ رسول اللہ نے پڑھا۔ اب اس میں ہے باریکی کہ راوی کو شدت سے پتا کیوں نہ چلا، چند کو کیوں پتا چلا؟ اس لیے کہ جبریل نے یہ کہا کہ جب آپ علی ولی اللہ تشہد میں یا رسول اللہ پڑھیں گے تو اتنی اونچی آواز سے پڑھیے کہ صرف علی سنے، منافق نہ سنے، چونکہ منافق تھا راوی۔ اس کے کان میں آیا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو حکم ہے ایسے پڑھیے علی سنے، علی کو سنانا ہے، امت کو نہیں سنانا، اس لیے کہ امت اپنی نماز بگاڑ لے گی اسے سنانے کا فائدہ۔ ولی کو بتانا ہے کہ تم میرے بعد میرے مسیح، میں اعلان کر رہا ہوں نماز میری اور تمہاری، نماز میری اور تمہاری، میں پڑھ رہا ہوں اور تمہارا نام پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے۔ کتابیں تو پڑھو، کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، کہاں کے حوالے؟ اگر کتابیں بتا دی تو تم کہو گے ہاں یہ ہمیں پتا، ڈھونڈو ڈھونڈو، اپنے راستے خود بنائے جاتے ہیں۔ حضرت مریم سے اللہ نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، اور اللہ نے کیا کہا شاخیں ہلاؤ تو پھل گریں گے، خود ہی جبریل ہلا دیتے، کہا نہیں کوشش خود کرو، پیغمبروں سے کہا گیا کوشش کرو، تو ہم تو سنت الہی پہ چل رہے ہیں، ہم حوالے تھوڑی دیں گے، حوالے تو سب ہمارے پاس دھرے ہوئے ہیں، ہم اپنوں کو بتا دیں گے، تم ڈھونڈو تاکہ پتہ تو چلے تمہارا مطالعہ کتنا ہے۔ اور اب اگلی روایت پڑھ رہا ہوں، اب اگلی روایت سلمان نے بھی سنا، لیکن منافق کے کان تک رسول کا تشہد نہیں گیا، مومن کے کان میں گیا۔ سلمان نے سنا، ابو ذر نے سنا، عمار نے سنا، مقداد نے سنا، جابر بن عبداللہ انصاری نے سنا، عبداللہ ابن مسعود نے سنا، عبداللہ ابن عباس نے سنا، قمبر نے سنا، اور سب پڑھنے لگے۔ ادھر رسول اللہ نے پڑھا، پیچھے سلمان نے پڑھا، تشہد میں علی کا نام، عمار نے پڑھا، ابو ذر نے پڑھا، عبداللہ ابن عباس نے پڑھا، جابر بن عبداللہ انصاری نے پڑھا۔ اب ان کی صدا منافق نے سنی، سنی، کچھ لوگ 12-13 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یہ سلمان کو دیکھے تشہد میں علی کا نام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ابو ذر کو، تو کہا تم نے ابھی تک نہیں پڑھا، غدیر میں حکم آ چکے، تم نے اب تک نہیں پڑھا۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ شامل ہوا، شامل نہیں ہوا، شامل تھا، اور سامنے کی دلیل ہے میرے بھائی، سامنے کی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہو نا اذان میں علی ولی اللہ، آپ کہہ رہے ہو نا، انچولی میں کہا جاتا ہے، رضویہ میں کہا جاتا ہے، جعفر تیار، پورے کراچی پاکستان میں تو نہیں کہا جا رہا۔
تو یا تم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا. اب اس کا جواب مولانا دے دیں کہ ہم نے بڑھایا یا انہوں نے گھٹایا. جواب دے لیں تو وہ یہی کہیں گے نہیں علی ولی اللہ اذان میں تو تو یہی تو کہیں گے انہوں نے نکالا. آپ صحیح کہہ رہے ہو تھا. اب کیا اذان میں بھی کہہ دیں گے نکال دو؟ اذان میں بھی کہہ دیں گے کیونکہ یہی تو کہیں گے نا انہوں نے نکالا امت نے نکالا. تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. جیسے اذان میں امت نے نکال دیا تشہد سے بھی نکال دیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سن لو پڑھو یا نہ پڑھو میری ذمہ داری نہیں. میں کوئی حکم نہیں دے رہا نہ اپنوں کو نہ غیروں کو. پڑھو یا نہ پڑھو اپنے تمہارے اعمال تمہاری نماز. میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن میں جہاں جہاں اذان لکھا ہے اور صلاۃ لکھا ہے یہ علی کا نام ہے. پڑھو یا نہ پڑھو قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے. اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں انہیں نہیں بتا رہا ہوں. وہ خود ڈھونڈیں. وہ تو عربی کتابوں میں ڈھونڈ لیں گے نا. یا ڈھونڈو. ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے نا مقبول احمد صاحب فرمان علی کا نواں سورہ ہے سورہ توبہ. آیت ہے اذان من اللہ و رسول. اللہ اور رسول کی طرف سے اذان. اللہ اور رسول کی طرف سے اذان کس نے دی؟ کون لے کے گیا سورہ توبہ؟ اتنا بھی نہیں معلوم. پھر 3 ہو گئے. اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہو اور علی دیں تو امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ سے وہیں قرآن کے حاشیے پہ جہاں سورہ توبہ ہے وہیں حاشیے پہ جہاں یہ آیت ہے وہاں حاشیے پہ ٹیڑھا ٹیڑھا لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا یہ سورہ توبہ میں جو اذان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے کیا معنی ہے؟ کہ یہ میرے دادا علی کا نام ہے. پوتا کہہ رہا ہے دادا کا نام ہے. آپ کون سی نسل کے پوتے ہو؟ سید بھی ہو یا نہیں؟ سید چھپاتا نہیں لکھتا ہے. نام میں سید نظر نہیں آیا. آیت اللہ لکھنے سے سید تھوڑی ہو جاتا ہے. آیت اللہ ہندی آیت اللہ دہلوی آیت اللہ سے ایران عراق میں ہوتا ہے. اگر یہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں تو سب سے پہلے ناصر الملت ہوتے آیت اللہ. انہوں نے تو نہیں لکھا. تو نہیں لکھا. سید باقر صاحب قبلہ ہوتے نجم الملت ہوتے. یہ لوگ تو اسٹیٹس کے تھے. انہوں نے تو نہیں آیت اللہ لکھا. یہ چھوٹا سا بچہ آیت اللہ